بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی زندگی اور موت دونوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی ہے مصری فرعون توتن خامن کی، جو قدیم مصر کے سب سے مشہور اور پر اسرار بادشاہوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام سن کر ہی لوگ تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر توتن خامن کی کہانی میں کیا ایسی بات ہے جس نے صدیوں بعد بھی اسے زندہ رکھا ہے۔ تو آئیے قدیم مصر کی گہرائیوں میں چھپے اس راز کو تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ توتن خامن کون تھا، اس کی زندگی کیسی تھی اور آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو، توتن خامن تقریباً 1332 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ وہ 9 سال کی عمر میں مصر کے فرعون بنے اور ان کی بادشاہت تقریباً 10 سال تک جاری رہی۔ ان کا زمانہ وہ تھا جب مصری تہذیب نے فنون اور سائنس کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھی۔ ان کے دور میں مصر میں نئے خداؤں اور نئی روایات کو اپنایا گیا، جس نے مذہب اور معاشرتی نظام میں بھی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی۔ پیارے دوستو، توتن خامن کا تعلق ایک بہت ہی طاقتور اور معزز خاندان سے تھا۔ ان کے والد اکیناتون تھے، جو مصر کے مذہبی نظام کو بدلنے میں کامیاب ہوئے اور ایک نئے مذہب کا آغاز کیا، جس میں ایک ہی خدا آٹن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس تبدیلی سے مصر کے روایتی مذہب کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ توتن خامن کا اصل نام توتن ختن تھا، جس کا مطلب آٹن کی زندگی ہے۔ بعد میں جب انہوں نے تخت سنبھالا تو اپنے نام کو توتن خامون میں تبدیل کر لیا، جس کا مطلب ہے آمون کی زندگی۔ پیارے دوستو، 9 سال کی عمر میں توتن خامون تخت نشین ہوئے۔ چونکہ وہ ایک کم عمر بچے تھے، اس لیے ابتدا میں ان کی بادشاہت کو ان کے مشیران اور وزراء نے کنٹرول کیا۔ ان کے وقت میں مصر کے دربار میں طاقت کا کھیل چلتا رہا اور درباریوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے۔ پیارے دوستو، توتن خامن کے وقت میں ایک اہم تبدیلی یہ آئی کہ وہ اپنے والد کے مذہبی اصلاحات کو واپس لے آئے۔ ان کے والد اکیناتون نے آٹن کی عبادت کو فروغ دیا، مگر توتن خامن نے دوبارہ آمون کی عبادت کو سرکاری مذہب کا حصہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مصر کے روایتی دیوتاؤں کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ تبدیلیاں عوام اور مذہبی رہنمائی کے لیے باعث سکون تھی، کیونکہ لوگ دوبارہ اپنی پرانی روایات اور عقائد میں لوٹ آئے۔ پیارے دوستو، توتن خامن وہ فرعون تھا جس نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی کی۔ یہ شادی نہ صرف ایک سیاسی اقدام تھا، بلکہ اس نے دونوں خاندانوں کے اتحاد کو مضبوط کیا۔ توتن خامن کی شادی ایک طرح سے سیاسی استحکام کا باعث بنی اور انہیں دربار میں اہمیت ملی۔ ان کے کوئی اولاد زندہ نہ تھی۔ ان کے 2 بچوں کی لاشیں ان کے مقبرے میں دریافت ہوئیں، جو شاید ولادت کے دوران یا اس سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ پیارے دوستو، توتن خامن کی موت ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ صرف 19 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی موت ایک حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، جیسے گھڑ سواری کے دوران چوٹ لگنا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ شاید انہیں قتل کیا گیا ہو۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے ایکس رے اور ڈی این اے ٹیسٹ نے ان کی ہڈیوں اور ممی پر تحقیق کی، جس سے پتہ چلا کہ وہ جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں کا شکار تھے، جیسے ملیریا اور ہڈیوں کی بیماری۔ اس کے باوجود توتن خامن کی موت کا حتمی سبب آج تک معمہ ہے۔ پیارے دوستو، 1922 عیسوی میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے وادی شاہی میں توتن خامن کا مقبرہ دریافت کیا۔ یہ دریافت آثار قدیمہ کی دنیا میں ایک تاریخی لمحہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس مقبرے میں توتن خامن کے علاوہ بے شمار خزانے اور قیمتی اشیاء ملی۔
ان چیزوں میں سونے کے ماسک، زیورات، ہتھیار، روزمرہ کی اشیاء اور دیگر قیمتی سامان شامل تھے۔ ان کی دریافت نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا اور توتن خامون کا نام عالمی شہرت حاصل کر گیا۔ پیارے دوستو، توتن خامون کے مقبرے کی دریافت کے بعد ایک عجیب و غریب بات سامنے آئی جسے فرعون کی لعنت کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی توتن خامون کے مقبرے میں گیا یا اس کی ممی کو ہاتھ لگایا، اس پر لعنت آ گئی اور وہ کچھ ہی عرصے بعد موت کا شکار ہو گیا۔ اس کی ایک مشہور مثال ہاورڈ کارٹر کے ساتھی لارڈ کارنارون کی ہے، جو مقبرے کی دریافت کے چند مہینوں بعد پر اسرار حالات میں انتقال کر گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ جو اس مہم کا حصہ تھے غیر معمولی حالات میں مر گئے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے توتن خامون کی ممی اور سائنسی تحقیق پر، تو توتن خامون کی ممی پر ہونے والی سائنسی تحقیق نے ان کے خاندان، صحت اور جسمانی حالت کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی۔ 2005 عیسوی میں ان کی ممی کا سی ٹی اسکین کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ ان کے جسم میں کئی بیماریوں کے آثار موجود تھے، جیسے ملیریا اور ہڈیوں کی بیماری۔ اس کے علاوہ ان کے جسم میں حادثاتی چوٹوں کے نشان بھی ملے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی موت کسی حادثے کا نتیجہ تھی۔ توتن خامون کی کہانی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے۔ ان کا سونے کا ماسک جو ان کی ممی پر رکھا گیا تھا، آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے اور مصری ثقافت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور موت پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، فلمیں بنائی گئی ہیں اور ان کی شخصیت کو مختلف ثقافتی اور ادبی حوالوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی کہانی نے لوگوں کو قدیم مصر کے بارے میں مزید جاننے پر اکسایا ہے۔ پیارے دوستو، توتن خامون کی زندگی ایک پر اسرار سفر کی مانند ہے۔ ان کی کم عمری میں بادشاہت، مذہبی اصلاحات، شادی، اولاد کی موت اور خود ان کی موت، سب ہی چیزیں ایک بڑے راز کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ ان کا مقبرہ، ان کی ممی اور ان کے خزانے ہمیں قدیم مصر کی شان و شوکت اور اس کے عجائبات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ توتن خامون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، اس کے کارنامے اور اثرات صدیوں تک باقی رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس توتن خامون کی مکمل کہانی کو سنانے کا مقصد آپ کو مصر کی قدیم تاریخ کے ان رازوں سے روشناس کرانا تھا جو آج بھی ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔